بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے الحمدللہ ایوری ڈے ہم یو کے ٹائم 2 بجے اور پاکستان کے ٹائم 6 بجے الحمدللہ ہم یہ ٹرانسمیشن کرتے ہیں، اور اس میں الحمدللہ ہم بیسک دین کورس کرواتے ہیں۔ رمضان المبارک یقیناً ٹریننگ کا مہینہ ہے، رمضان المبارک تربیت کا مہینہ ہے، رمضان المبارک یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بنانے کا مہینہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تو ساری زندگی ہے، لیکن باقاعدہ دین کے حصول کے لیے وقت نکالنا یقیناً یہ ہر ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میری کوشش ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچوں تو اپنی ذمہ داری اس انداز سے ادا کر کے پہنچوں کہ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیری توفیق سے جو تو نے مجھے ہمت دی تھی، طاقت دی تھی، اس کے مطابق یا اللہ میں نے جو تو نے مجھے دین، تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو میرے ماں باپ نے مجھے سکھلایا تھا، میرے اساتذہ نے مجھ تک پہنچایا تھا، سبحان اللہ، وہ دین میں نے اپنے جہاں جہاں میرا پلیٹ فارم تھے، جہاں جہاں میری اپروچ تھی، الحمدللہ وہاں تک میں نے تیرے دین کا پیغام، تیرے محبوب کے دین کا پیغام پہنچا دیا۔ تو ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں میں مزید اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے، مزید للہیت نصیب فرمائے، اور مزید اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ اب کورس کا آغاز کرتے ہیں، اور کورس کا آغاز آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں صرف ایک پہلو کو نہ لوں، بلکہ الحمدللہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں 3-4 پہلوؤں کو لے لوں، اور اس میں الحمدللہ میں نے جو اپنے بیسک دین کورس کا جو ایک دورانیہ رکھا ہے وہ ٹوٹل 40 منٹس ہے، اور الحمدللہ 2:40 پر ہمارا یہ کورس جو ہے اس کے یہ اختتام کی طرف چلا جاتا ہے، اور 40 منٹ کا یہ سیشن ہوتا ہے کہ جس میں الحمدللہ ہم قرآن کریم فرقان حمید کی بیسک اور اسی طریقے سے ہماری دینی ضرورت، خاص طور پر طہارت کے مسائل، نماز کا طریقہ، طہارت کا مکمل طریقہ، اور انشاءاللہ العزیز پھر اس کے ساتھ ساتھ نماز جنازہ کی دعائیں، یہ سارا انشاءاللہ رمضان مبارک جیسے ہی اختتام کی طرف بڑھے گا تو انشاءاللہ آپ ایک بہترین مسلمان ہوں گے کہ انشاءاللہ آپ کی جو بنیادی ضرورت ہے، جو آپ کی بیسک ضرورت ہے دین کی، الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، پھر جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں، روزمرہ کے ہمارے معمولات ہیں، تو اس کی طرف بھی الحمدللہ آپ حضرات کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ تو آج کی نشست میں ناظرین کرام آغاز کرتے ہیں الحمدللہ۔ پچھلے ویک بھی ہم نے کل کے دن بھی ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے 2 حروف سیکھے تھے، اس سے پہلے 2 سیکھے تھے، تو ٹوٹل الحمدللہ 4 حروف جو ہے ہم سیکھ چکے ہیں۔ ناظرین کرام، اب بس اوقات ذہن کے اندر یہ بھی بات آتی ہے، جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی سوچ تو بڑی ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اگر اس سے کہا جائے کہ بھائی قاعدے کے حروف سیکھو گے، اب تو میں اتنا بڑا ہو گیا، میں قاعدہ سیکھوں گا، حالانکہ اگر اس کو کہا جائے کہ سورۃ الفاتحہ سناؤ تو سورۃ الفاتحہ بھی صحیح طور پر نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی ادائیگی درست نہیں ہوتی۔ تو ادائیگی کے درست کرنے کے لیے قرآن کریم فرقان حمید کے ٹوٹل 29 حروف ہیں، حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے، عربک الفابیٹس بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اسے جو ہے مفردات، یعنی کہ حروف مفردات بھی کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ حروف مفردات کتنے ہیں؟ وہ 29 ہیں۔ 29 میں سے الحمدللہ 4 کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تو روزانہ 2 ہم پڑھتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی پریکٹس بھی کریں اور اس کے مخرج کو یاد بھی رکھیں کہ کون سا حرف کہاں سے کس طریقے سے ادا ہوتا ہے۔ جب آپ نماز کے اندر وہ
جب نماز کے اندر سورہ مبارکہ پڑھیں، نماز کے اندر جو نماز کا سبق ہے، نماز کی دعائیں ہیں وہ پڑھیں، تو کم از کم اس کی ادائیگی درست ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک قراء اکرام نے فرمایا ہے کہ اگر یاد رکھیں کہ اگر نماز کے اندر ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا اور بس اوقات اس سے معنی ایسے بدلے تو جو یقیناً معنی میں ٹھیک ٹھاک فساد پیدا ہوا تو اس سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے. تو اس لیے اسے لحن جلی کی غلطی کہا جاتا ہے، بڑی غلطی کہا جاتا ہے. تو الحمدللہ تجوید کے متعلق الحمدللہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے جو 10 منٹ کا ہوتا ہے، 10 منٹ کا یا انشاءاللہ 7 منٹ کا ہوتا ہے انشاءاللہ، اس پر ہم بات کریں گے. تو ناظرین کرام، آج جو ہم 2 لیٹر پڑھیں گے، پہلے ہم نے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف مفردات میں سے پہلا الف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، جوف دہن یعنی منہ کے خالی حصے سے. اور انگلش میں کیا کہیں گے؟ فرام ایمٹی ماؤتھ، پروناؤنسنگ فرام ایمٹی ماؤتھ، منہ کے خالی حصے سے. اور اسی طریقے سے با کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے گھیلے حصے کو ملا کر سختی سے ادا کرنے سے با ادا ہوتا ہے. اور انگلش میں کیا کہیں گے؟ پروناؤنسنگ فرام دا ویٹ پارٹ آف باؤتھ لپس، یعنی دونوں ہونٹوں کے گھیلے حصے کو ملا کر سختی سے ادا کریں گے. اس کے بعد ناظرین کرام جو تیسرا لیٹر ہے وہ ہے تا. تا کا مخرج میں نے بتایا تھا کہ تا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ، یہ جو 2 سامنے والے بڑے دانت ہیں اس کی جڑ، یہاں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ یہاں سے تا ادا ہوتا ہے. یہاں سے تو اس کے علاوہ اس کے گروپ لیٹر تا، دال اور طا ہے، تو لیکن ابھی آپ صرف تا پر ہی فوکس کریں کہ تا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ. انگلش میں کیا کہیں گے؟ ٹپ آف دا ٹنگ اینڈ دا روٹس آف اپر فرنٹ ٹیتھ، یہاں سے تا ادا ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ لیٹر ہے ثا. ثا کیا ہے؟ ثا کا مخرج کیا ہے؟ یہ حروف لثویہ میں سے ہیں، یہ بھی گروپ لیٹر اس کے 3 ہیں، یعنی کہ متحد المخارج ہیں، ثا، ذال اور ضا. لیکن ابھی آپ فوکس صرف ثا پر ہی کریں. ثا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے. انگلش میں کیا کہیں گے؟ ٹاپ آف دا ٹنگ اینڈ دا انر ایج اپر فرنٹ ٹیتھ، یہاں سے ثا ادا ہوگا. اسی طریقے سے اگلا لیٹر جو ہے ناظرین کرام، یہ 4 تو وہ تھے جو ہمارے پچھلے لیسن میں ہمارے ہوئے تھے. تو اگلا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے جیم. تو جیم کیا ہوگا ناظرین کرام؟ جیم کہاں سے ادا ہوگا؟ جیم جو ہے وہ وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوگا. یاد رکھیے یہ بھی متحد المخارج ہیں، اس کے بھی 3 گروپ لیٹر ہیں، یعنی کہ جیم، شین اور یا. یاد رکھیے جیم، شین، یا متحد المخارج ہیں، ان کا سیم مخرج ہے، لیکن ابھی آپ فوکس جیم ہی پر رکھیں. اور جیم کا مخرج کیا ہے؟ وسط زبان وسط تالو، middle of the tongue and middle of the palate، یعنی کہ یہاں سے جیم ادا ہوتا ہے. اب اس کو ادا کریں گے، اس کی پریکٹس کریں گے. جیم، پھر ادا کیجئے. اور اسے 5 الف کی مقدار کھینچنے کا مقصد کیا ہے؟ جب ہم اسے 5 الف کی مقدار کھینچتے ہیں تو اس کا مخرج پرفیکٹ ادا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، میں مثال دیتا ہوں بہت آسانی سے، دنیاوی مثال دی جائے تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. کوئی نٹ بولٹ ہو نا، اس کی چوڑی پوری ٹائٹ نہ ہو تو کہتے ہیں کہ یار یہ نٹ ڈھیلا ہے کہ کچھ نہ کچھ جھول کرے گا. تو اسی طریقے سے جب آپ اس کا مخرج پورا ادا کرتے ہیں، 5 الف کی مقدار کھینچتے ہیں، تو سبحان اللہ پھر آپ کا یہ مخرج بالکل بہتر ادا ہو جاتا ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ اب اس کو دوبارہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. جی دیکھیں، محسوس کریں کہ وسط زبان میں زور پڑ رہا ہے، یعنی درمیان زبان میں زور پڑ رہا ہے. جیم. اس کے بعد ہے حالانکہ ابھی بھی میرا گلا خراب ہے. یعنی وسط حلق سے ہا ادا ہوتا ہے. تو ہا کو ادا کرتے وقت ہم اکثر قرآن کریم کی جب پہلی سورہ مبارکہ نماز میں پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ، تو کیا کرتے ہیں؟ الحمد نہیں ہے وہاں، الحمد. اسی طریقے سے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. تو اسی طریقے سے یہ ہمیں غور کرنا ہے کہ اس کا مخرج کیا. تو یاد رکھیے عین اور ہا یہ متحد المخارج ہیں، اور ہا کا مخرج کیا ہے؟ وسط حلق، یعنی درمیان حلق سے ہا ادا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ انگلش میں کیسے کہیں گے؟ middle of the throat، pronouncing from the middle of the throat، یعنی گلے کے مڈل سے ادا ہوتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہا اور عین گلے کے مڈل سے ادا ہوتا ہے، لیکن ابھی آپ فوکس ہا پر ہی کریں. پریکٹس کرتے ہیں اس کی. غور کریں گے، توجہ کریں گے، بار بار پریکٹس کریں گے تو ادائیگی درست ہوگی.
نہیں تو زندگی کے 40 سال پہلے گزر گئے، 25 سال گزر گئے، یا آپ عمر کے جس بھی حصے کے اندر ہیں، تو ابھی آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ابھی تک آپ کی اگر یہ ہا درست نہیں ہوئی تو یقیناً باعث شرمندگی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کہ یا رب العالمین یہ قرآن کریم کے 29 حروف تھے، ہم ان کو بھی نہ سیکھ سکے۔ تو یہ یاد رکھیے ناظرین کرام کہ یہ اس کا سیکھنا سکھانا جو ہے یہ باعث اجر و ثواب تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ایک مکمل وظیفہ بھی ہے۔ تو اس کو ہا جب آپ بار بار پڑھیں گے تو یقین جانیے کہ آپ کے نامہ اعمال میں ویسے تو 70 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن رمضان مبارک میں تو 70 گنا تو ویسے ہی اضافہ ہو گیا، 70 ٹائم ایکسٹرا۔ تو آپ یہ دیکھیں اب اس سے کتنا کھینچنا ہے؟ اس سے ایک الف کی مقدار سے زیادہ نہیں کھینچنا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کھینچیں گے تو یہ غلط ہوگا، اس سے ایک الف کی مقدار ہی کھینچیں گے تو بس اتنا کافی ہے۔ مثال کے طور پر ایک الف کی مقدار کیسے ہوگی؟ مٹھی بند کی، ایک شہادت کی انگلی کھولنے، ناظرین کرام آج ہمارے 6 لیٹر کمپلیٹ ہو گئے الحمدللہ۔ تو ان کی پریکٹس کرتے ہیں ایک ساتھ پھر تمام 6 لیٹرز کی۔ الف، الف، آ لیف، لیف یعنی لیفٹ بھی نہیں ہے، الف، الف، اوپر والے میں نے مخرج بتلایا تھا، الف، ب، ایک الف کی مقدار۔ اچھا آخر میں آواز روکنا نہیں ہے، ب، ب نہیں کرنا ہے، اسی طریقے سے ب نہیں، آواز جاری رہے آخر میں، ب، دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے کو ملا کر سختی سے ادا کریں گے، ب، ت، زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ، ت، اب اسی میں آخر میں تا، تا، آخر میں آواز روکنی نہیں ہے، کنٹینیو جاری رہے گی، ت، ت، ث، ث، غلط تھوڑا سا خراب، ث، ث، جیم، جیم، ح، ح۔ تو ناظرین کرام الحمدللہ ہم نے 6 لیٹر سیکھے۔ دیکھیے ناظرین کرام تو 23 لیٹر باقی ہیں الحمدللہ۔ اگر زندگی میں اب الحمدللہ یادگار رمضان آپ کی زندگی کا بن جائے گا انشاءاللہ، کہ اگر آپ نے اس رمضان مبارک میں یہ 29 الفابیٹس اور ان کے مخارج سیکھ لیے تو یقیناً دنیا میں جیسے گھر کے دروازے ہوں اور کوئی دروازوں سے نہ نکلے، کھڑکی سے باہر نکل کر جائے تو لوگ اس کو عقل و شعور رکھنے والا نہیں کہتے، اسی طریقے سے بلا تمثیل و تشبیہ اگر آپ قرآن کریم تو پڑھیں لیکن قرآن کریم کو اس کے صحیح مخرج سے، اس کی جو ایگزٹ ہے کی جگہ ہے، جہاں سے نکلنے کی جگہ ہے، جو اس کا مخرج ہے، تو وہاں سے نہیں نکالیں گے تو یقیناً غلط طریقہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب فائر ایگزٹ کے بورڈ لگے ہوتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے ایگزٹ اور مخرج یعنی نکلنے کی جگہ۔ تو ناظرین کرام اب ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، اس میں ہم اب اس میں ہم جو ہے اسی کو امپلیمنٹ بھی کریں گے، یہ 6 لیٹر جو پڑھے ہیں ان پر فوکس بھی کریں گے، اور خاص طور پر ہم نے تعوذ میں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی کہ ہم نے یہ نر تک ہم نے الرجیم جو ہے آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہ اعوذ باللہ ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، یقین جانیے مسلمان ہیں اعوذ باللہ کی بھی پریکٹس نہیں کر سکے صحیح طور پر۔ آئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نون را زیر نر، را زبر را، نر را، جیم یا زیر جی، نر رجیم، میم زیر می، نر رجیمی، آخری حرف کو ساکن کریں گے تو نر رجیم۔ اب اعوذ باللہ بسم اللہ، اعوذ باللہ میرے ساتھ پوری پڑھیں تاکہ اس کی ادائیگی درست ہو جائے۔ اعوذ، میں نے بتایا تھا کہ حمزہ کا ساؤنڈ آ ہوگا، عین کا ساؤنڈ عو ہوگا نہ کہ او۔ اعوذ، ذال سافٹ ہے، یہ حروف لثویہ میں سے ہے جہاں سے ثا ادا ہو رہا ہے، یعنی کہ سافٹ کریں گے۔ اعوذ، اکثر پڑھتے ہیں اعوذ، زو نہیں ہے یہاں، زا نہیں ہے یہاں، ذال ہے، ذال جو دال نما ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ، اکثر پڑھتے ہیں باللہ، باللہ، باللہ نہیں، باللہ، کیونکہ لام مشدد ہے، ڈبل لیٹر ڈبل ساؤنڈ ہوگا۔ باللہ
من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، من الشیطان. اب دیکھیں ہم کیا پڑھتے ہیں من الشیطان، تو شین ڈبل لیٹر ڈبل ساؤنڈ ہے. اسی طریقے قو فل ماؤتھ ہوگی، موٹی ہوگی. نون کو جب را سے ملائیں گے تو لائٹ ہوگا، پھر را کے اوپر جب زبر پڑھیں گے تو اسے موٹا کریں گے. نر نر رو نر رو. اب اکثر کیا پڑھتے ہیں نراجیم، نراجیم نہیں ہے نراجیم، نراجیم. اب دیکھیں یہاں ہم نے کون سا لیٹر آ گیا؟ جیم آ گیا. تو جیم آج آپ کی سبق پریکٹس میں ہم نے پڑھا کہ جیم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ وسط زبان وسط تالو سے. تو نراجیم. پھر اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں. تو ناظرین کرام تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے لیکن اس کی پریکٹس کریں گے. اگر آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے، صرف یہیں پر سن لیا اور ختم، اور میں ٹائم کی بڑی پابندی کر رہا ہوں انشاءاللہ. کوشش میری یہی ہوگی کہ انشاءاللہ 40 منٹ پر ہم ختم کر دیں، اور میں بار بار ٹائم اسی لیے دیکھتا ہوں کہ کتنا ٹائم رہ گیا. اب آگے ہیں سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے لاسٹ ٹائم 2 آیہ مبارکہ سیکھی سورۃ الفاتحہ کی. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ کل کا ہمارا سبق تھا اور اس سے پہلے کا. آج ہے مالک یوم الدین. مالک یوم الدین، مالکی. اب دیکھیں میم الف زبر مام، میم کے ساتھ جو الف ہے یہ الف مدہ ہے. لام کے نیچے کسرہ یعنی زیر کی علامت ہے تو شارٹ ساؤنڈ ہوگا. لام یا زیر لی نہیں ہے، صرف لام زیر لی یعنی کہ شارٹ ساؤنڈ ہوگا کیونکہ متحرک ہے اور اس کے نیچے صرف زیر کی علامت ہے. اس کے بعد کاف زیر کی، یہاں بھی کاف کے بعد یا نہیں ہے. تو اکثر ہم پڑھتے ہیں مالیکی، مالیکی کریں گے تو لام کے بعد یا کا اضافہ کر دیں گے، کاف کے بعد بھی یا کا اضافہ کر دیں گے. تو ہم نے اسے کھینچنا نہیں ہے، توجہ کے ساتھ مالیکی، مالیکی یو یو. اب یا کے بعد جو واو ہے یہ واو لین ہے. واو لین کیسے پتہ لگا؟ کہ واو ساکن ما قبل مفتوح یعنی واو ساکن ما قبل زبر ہو، واو ساکن پر زبر سکون کی علامت ہے اور یا کے اوپر زبر کی علامت ہے تو یہ واو لین کہلاتا ہے. اسی طرح یا ساکن ما قبل مفتوح ہو تو وہ بھی یا لین کہلاتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں. اب یا لین کا مطلب کیا ہے؟ یا لین کا مطلب یہ کہ اس کو ادا کرتے وقت ہم اسے سافٹ کر کے پڑھیں گے. یو نہیں کریں گے، یہاں پر اس کو سافٹ کریں گے یو، اور نہ ہی اسے کھینچیں گے. یہ حروف لین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ سافٹ کر کے، جیسے انگلش میں بھی کہتے ہیں لین، یہ لائن بالکل نرم. تو نرمی سے مالکی یو 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 مد، میم کو جب دال سے ملائیں گے میم دال زیر مد، دال یا زیر دی. اب دیکھیں دال جو ہے مشدد ہے، ہم نے اسے 2 مرتبہ پڑھا. تو جب مشدد لیٹر ہے، تشدید کی علامت اس پر ہے، تو ہم اسے جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے. معذرت. مالکی مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، نون زیرنی الدینی، لیکن یہاں ہم ساکن کریں گے مالکی یوم الدین. تو ناظرین کرام سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، بہت آسان ہے. قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے تو قرآن کو بہت آسان کر دیا. تو قرآن کو سیکھیں، وقت نکالیں. تو ہم نے 3 آیہ مبارکہ سیکھی. آئیے ان کو دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم. تو ناظرین کرام 3 آیہ مبارکہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کی بھی درست کر لی. ناظرین کرام کتنا عرصہ ہو گیا نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. عمر کے کس حصے کے اندر ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنی نہیں آئی. میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں یہ جتنے اینکر ہیں نا، کبھی کبھار کوئی ایسا مسلمان حافظ قرآن اینکر پیدا ہو جائے نا
جو کبھی ابھی تو مسجدوں کے دروازے ویسے ہی بند ہیں، تو اگر آپ ہر گھر میں بھی جائیں نا، ان سے پتہ کریں کہ یار آپ مسلمان ہیں، ماشاءاللہ کتنا ماشاءاللہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، آنکھ کھولی اور عمر کے اس حصے کے اندر ہیں، یار قرآن تو سورۃ الفاتحہ تو سناؤ۔ افسوس کے ساتھ شرمندگی ہوتی ہے، شرمندگی ہونی چاہیے۔ تو آج آپ کا بچہ جو مسجد جاتا ہے، چھوٹا بچہ، وہ اتنا اچھا پڑھتا ہے اور آپ بحیثیت والد آپ کو پڑھنا نہیں آتا، تو شرمندگی کی بات ہے۔ الحمدللہ تعلیم بالغانہ کے عرصے سے کر رہا ہوں، الحمدللہ اب رمضان مبارک کے اندر فری کورس کا آغاز کیا ہے، تو الحمدللہ اس سے فائدہ اٹھائیں، دوسروں لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ اب چلتے ہیں ناظرین کرام آخری سیگمنٹ، جس کے اندر الحمدللہ ہم طہارت پر بات کرتے ہیں، اور آخری 5 منٹ میں انشاءاللہ کچھ سوالات کو بھی شامل کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام بتاتا چلوں کہ طہارت میں الحمدللہ ہم نے طہارت کے سیگمنٹ کے اندر چھوٹی طہارت یعنی طہارت صغریٰ، طہارت کی 2 قسمیں میں نے ذکر کیا تھا، طہارت اصغر اور طہارت اکبر۔ طہارت اصغر وضو، طہارت اکبر غسل۔ تو ہماری بات چل رہی تھی طہارت اصغر یعنی وضو پر، اور وضو کے الحمدللہ ہم نے 4 فرض بیان کیے تھے، وہ آپ کو یاد ہوں گے کہ وضو کے اندر 4 فرض کون سے ہیں۔ افسوس کے ساتھ ہم مسلمان ہیں، لیکن اکثر لوگ ماشاءاللہ صحیح وضو کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ غلطیاں موجود ہیں جن کی آج میں نشاندہی کروں گا، کہ لیکن ان سے اگر پوچھا جائے کہ یار وضو کے فرائض کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، ذرا بیان کرو، کیا کل ہم کسی کو دین کی دعوت دیں گے؟ بیسک ہمیں وضو کے فرض نہیں آتے، تو اس لیے کم سے کم جو ہماری بنیادی ضرورت ہے وضو، اس کو کامل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ عبادتیں بھی کامل ہوں گی، اور عبادتوں میں لذت، روحانیت، طمانینت اور یکسوئی بھی پیدا ہوگی۔ تو اس لیے ناظرین کرام طہارت کی پہلی قسم طہارت صغریٰ، اس کے ہم نے 4 فرض بیان کیے تھے۔ نمبر 1 فغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کا دھونا۔ اس پر پوری تفصیل کی تھی کہ کہاں سے کہاں تک، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پورا یہ سرکل پورا اچھی طریقے سے، ایک بال کے باریکی کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے، اس پر تفصیل کر چکے ہیں۔ نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ اس کے بعد تیسرا فرض کیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور کیا ہے؟ اپنے سروں کا مسح کرنا۔ اور میں نے بتایا تھا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ میں نے بتایا تھا کہ کونیوں تک نہیں ہے، کونیوں سمیت ہے، یہاں یہ ذہن میں رکھیں، اور اس کی میں نے پوری تفصیل کی تھی۔ وَأَيْدِيَكُمْ، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ یوٹیوب پر موجود ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ پچھلے مہینے پروگرام میں۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرنا۔ اس پر بھی میں نے تفصیل کی تھی کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا ہمارے نزدیک جو ہے یہ فرض ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور باقی ائمہ کرام کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک 3 بات ہے، باقی بھی ائمہ، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم حنفی ہیں، تو حنفی فقہ کو ہی 4 اسکول آف تھاٹ ہیں، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، تو آپ اس میں سے جس بھی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں تو اس کے مطابق جو ہے اس پر وہ کریں، لیکن ماشاءاللہ عموماً ہماری جو ظاہری بات ہے اکثر لوگ حنفی ہیں ماشاءاللہ۔ تو حنفی اسکول آف تھاٹ کے اندر 4 یعنی کہ 1/4 سر کا چوتھائی حصہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کا مسح فرض ہے۔ اس کے بعد آخری فرض جو ہے وہ کیا ہے؟ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ فرض ہے۔ تو ناظرین کرام الحمدللہ ہم نے یہ وضو کے 4 فرض بیان کیے تھے۔ آج وضو کی سنتیں بیان کریں گے۔ ناظرین کرام وضو میں ویسے کسی نے مختلف انداز سے مختلف سنتیں لکھی، کسی نے 13 لکھی، کسی نے 14 لکھی، اور کسی نے 17 بھی لکھی۔ بہرحال ناظرین کرام میں اس کے اختلاف پہ نہیں جاؤں گا، لیکن آئیے ہم پہلے وضو کی سنتیں، پہلے موٹے اس میں چند ایک سنتیں جو ضروری ہیں ان کا بیان کرنا میں انتہائی ضروری سمجھتا ہوں۔ ناظرین کرام عموماً ہمارے یہاں کیا ہے کہ وضو کرتے وقت کیا کیا جاتا ہے؟ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، کہاں تک؟ کلائی تک ہاتھ دھونا، یہ سنت ہے۔ اور اس کے بعد رگ وغیرہ ہے تو اس کو بھی اچھی طرح ہلا لیجئے۔ ہاتھوں میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو جسم کی تہہ تک پانی، کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو جو جسم کے تہہ تک پانی نہ پہنچنے پائے، تو یاد رکھیے یہ بہت ضروری ہے۔ جن اعضاء کا دھونا وضو کے اندر فرض ہے تو یاد رکھیے ان پر سے 3 قطرے پانی کا بہانا، یہ میں نے پچھلی نشست میں ذکر کیا تھا، تو یاد رکھیے ان میں سے 3 قطرے پانی کا بہانا ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے، صرف ہاتھ مار دیں گے تو یہ آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اس پر میں تفصیل کر چکا ہوں پچھلی نشست کے اندر۔ تو اب آئیے ناظرین کرام کہ وضو کی سنتیں ہیں، اس میں سے کیا ہے؟ اس کے بعد مضمضہ ہے، کلی ہے، یعنی کہ حدیث مبارکہ میں والمضمضۃ والاستنشاق، یعنی کہ منہ میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ اب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مضمضہ کلی کرنا، اور آج کل روزہ ہے تو غرارہ نہیں کرتے، لیکن عموماً کیا ہے؟ غرارہ بھی کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سنت اور ہے مسواک کی سنت۔
لیکن اب یہ کب اور کیسے کرنی ہے میں اس کی آج نشاندہی کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ایک تو یہ ہے کہ جب کلی کریں گے، ایک تو ہاتھ دھوئیں گے اچھی طریقے سے، خوب اچھی طریقے سے ہاتھ دھوئیں گے۔ آج کل تو سبھی کو ہاتھ دھونے پہ لگایا ہوا ہے ماشاءاللہ، تو بچے بھی جرمز کہتے ہیں، بچے بھی ہاتھ دھوتے ہیں اور سبھی ہاتھ دھونے میں لگے ہوئے ہیں، تو ماشاءاللہ ہاتھ تو اچھی طریقے سے دھوئیں گے۔ تو پھر اس کے بعد کلی ہے، اب کلی کریں گے تو انگلی کے ساتھ بھی کلی منہ میں یعنی کہ انگلی مارنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر مسواک وہ الگ سنت ہے۔ تو اگر آپ کلی کر لیں اور روزہ ہے تو آپ غرارہ نہیں کریں، باقی آپ اس طرح پہلے اس کا طریقہ کیا ہوگا، پہلے اوپر رائٹ سائڈ، پھر اسی طریقے سے اوپر لیفٹ سائڈ، پھر نیچے رائٹ سائڈ اور پھر نیچے لیفٹ سائڈ۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ اسی طرح مسواک کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ اور کیا طریقہ کار ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک مسواک لے لیں۔ دیکھیں حدیث مبارکہ مسواک آقا علیہ السلام کی اتنی پیاری سنت ہے، اس کے بہت فوائد دیکھیں۔ ایک تو معدے کے لیے اور منہ کی پاکیزگی کے لیے، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک جو ہے ایک تو ڈنڈی ہے بظاہر، لیکن فرمایا ہے کہ یہ منہ کی پاکیزگی کا اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے، سبحان اللہ۔ لیکن رمضان مبارک میں روزے میں اگر آپ مسواک کرتے ہیں تو ایسی مسواک کریں کہ جس کے ریشے گلے میں نہ جائے، باقی آپ مسواک کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں مسواک کرنا جو سنت ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ کلی کی، اس کے بعد کیا کی، ایک طرف اوپر رائٹ سائڈ پہ، پھر دوسری طرف لیفٹ سائڈ پہ، اس طریقے سے کر لیں، ایک دفعہ ہو گیا۔ پھر کلی کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے نیچے رائٹ سائڈ پہ، پھر لیفٹ سائڈ پہ، تو 2 دفعہ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آخر میں اس طریقے سے پوری اس میں مار دیں، سبحان اللہ، رائٹ اور لیفٹ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے مسواک کی سنت۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ مسواک نماز کا ایک رکھ لیں گھر کے اندر، اب اپنے جہاں ٹوتھ برش وغیرہ یا عموماً جہاں رکھتے ہیں وہاں پر رکھ لیں ایک مسواک، کہ جب بھی وضو کریں تو ایک کر لیں سنت۔ تو سبحان اللہ، اس سے نماز میں بھی ایکسٹرا اجر ثواب ملتا ہے۔ اور سبحان اللہ، سب سے بڑی بات کیا ہے، انسان ہر بندہ یہ چاہتا ہے جب میں مروں تو میری زبان پر کلمہ جاری ہو۔ تو فرمایا کہ سب سے چھوٹا فائدہ مسواک کا یہ ہے کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو یہ مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری کرواتی ہے، سبحان اللہ۔ ایک مسواک کیا ہے یار، بالکل ادنا سی چھوٹی سی چیز ہے، ٹوتھ برش کتنے مہنگے لیتے ہیں۔ تو اس لیے مسواک یہ سنت ہے۔ اب اس کے بعد یہ کلی ہوگی اچھی طریقے سے۔ اب کیا کریں گے، اس کے بعد کیا ہے، ناک میں پانی چڑھانا، استنشاق کہتے ہیں کہ ناک میں اس انداز سے پانی چڑھانا کہ اب دیکھیں آج کل روزہ ہے تو آج کل اس طرح زیادہ نہیں پانی چڑھانا، مبالغہ نہیں کرنا، بلکہ ناک کی نرم ہڈی تک بس پانی پہنچ جائے، بس یہ محسوس ہو کہ پانی پہنچ جائے۔ عموماً رمضان کے علاوہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، صرف پانی یہاں پر لے کے جاتے ہیں، بس یہاں تک، اس طریقے سے بس یہاں ٹچ کرتے ہیں جیسے پانی کو۔ تو یاد رکھیے، دائیں ہاتھ سے پانی چڑھانا اور بائیں ہاتھ سے صاف کرنا یہ سنت ہے۔ اکثر کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں جی الٹے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا اور الٹے ہاتھ سے نہیں، سنت طریقہ یہ۔ اچھا، اس میں 2 طریقے احادیث میں ملتے ہیں۔ ایک ہی پانی چلو لیا جائے، اس میں منہ میں کلی بھر لی جائے اور تھوڑا پانی لے جائے، اس کو ناک میں چڑھا دیا جائے، پھر لیا جائے، پھر اس کے بعد یہ دونوں طریقے حدیث مبارکہ میں ثابت ہیں کہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں آتا سبات قوم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے اور انہوں نے وہاں وضو کیا اور وضو کا طریقہ اس میں بیان کیا۔ تو یہ طریقہ ہے کہ اس میں مضمضہ اور استنشاق ایک ساتھ کیا، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے مضمضہ یعنی کلی الگ کی اور استنشاق ناک میں پانی الگ چڑھایا۔ لیکن یاد رکھیے یو کے یورپ ظاہری بات ہے یہاں سرد موسم ہوتا ہے، تو سرد موسم کی وجہ سے ناک میں رطوبت خشک ہوتی ہے، تو ناک میں سے رطوبت کو اچھی طرح صاف کر کے پانی چڑھانا ضروری ہے، کیونکہ ناک میں یہ پھر سنت پوری ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہے ناظرین کرام، چہرے کا دھونا۔ تو چہرے کا دھونا اب کیا ہے، یہ فرائض میں سے ہے۔ تو اب اس کا دھونا کس انداز سے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ میں چلو میں پانی بھریں گے اور اس طرح اوپر سے ڈالیں گے۔ یہ اس میں اکثر کیا کرتے ہیں، ایسے پانی ڈالتے ہیں۔ کیا طریقہ کار ہوتا ہے اکثر لوگوں کا، پانی لیا ایسے ڈالتے ہیں، اور ایسے بسا اوقات تو اتنے بدتمیزی سے لوگ وضو کرتے ہیں وضو خانے میں، مسجدوں میں۔ اب تو سارے نازک ہو جائیں گے نا، کیونکہ اب وبا کے بعد تو بہت محتاط ہو جائیں گے لوگ، اپنے گھروں سے ہی کر کے آئیں گے۔ ویسے بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ گھر سے ہی کرنا چاہیے۔ اب وہ کیا ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، یہ سب ایسے چولہے میں پانی لیا ایسے منہ پہ مارتے ہیں، اور ادھر ادھر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ یا اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، منہ پانی بھی مارتے ہیں اور منہ سے اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی پھوکے بھی مار رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں اللہ کے بندے، کہ یہ محساس نہیں ہوتا کہ ساتھ والے بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ یہ طریقہ کار سنت طریقہ اپنائیں، اور وہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کی سنت کیسے پوری ہوگی کہ آپ چلو میں پانی لیں، یہ پیشانی جہاں سے عموماً بال جمتے ہیں یہیں پر آپ جو ہے سبحان اللہ یہ کر لیں، یہاں سے پانی ایسے ڈالیں تو یہ اوپر آگے والا حصہ جو ہے یہ کور ہو جائے گا، پورا ماشاءاللہ دھل جائے گا، پانی اوپر سے بہہ جائے گا۔ اسی طریقے سے پھر چلو بھر لیں
اور یہ رائٹ سائڈ پہ ڈال دیں، اسی طریقے سے پھر لیفٹ سائڈ پہ، تو یہ آپ کا پورا حصہ. تو اب یہ آپ کا ایک مطلب ایک سنت پوری ہوئی. یعنی کہ وضو میں بھی سنتوں کا طریقہ کیا ہے کہ تین مرتبہ، یعنی کہ ایک مرتبہ ہاتھ دھونا اور 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا، اور اسی طریقے 3 مرتبہ فیس کا دھونا تاکہ کوئی جو حصہ خشک نہ رہے. تو یاد رکھیے میں نے اس میں پوری تفصیل کی تھی. جن کی داڑھی گھنی ہے تو ان کو جلد تک پانی پہنچانے کی ضرورت نہیں، لیکن جن کی داڑھی ہلکی ہے جس میں جلد نظر آتی ہے تو پانی پہنچانا ضروری ہے، نہیں تو عموماً یہیں تک یہ کافی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں. اور یہ کامن یہ رول ذہن میں رکھیں. اسی طرح بویں ہیں، پتلی ہیں تو کوئی پتلی ہیں تو پھر تہ تک پانی پہنچائیں، گھڑی ہیں تو پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ناظرین کرام بس ہمارے 5 منٹ باقی ہیں اور ہماری پھر نشست ختم ہو جائے گی. تو اب یہ اس کے بعد کیا کریں گے، چہرہ دھونے کے بعد وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دونوں ہاتھوں کو کونی سمیت دھونا. اکثر کیا کرتے ہیں، اب پانی کس طرح بہاتے ہیں، نلکے سے وضو کرتے ہیں اکثر. اب کیا کیے، یہاں پر پانی بہاتے ہیں عموماً. اب یہاں سے پانی بہاتے ہیں اور یہاں جو یہ حصہ ہے یہ خشک رہتا ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نیچے کر لیں تو پورا پانی بہ جائے گا. اگر نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے نیچے، یا واش بیسن کا نلکا جو ہے وہ بہت نیچے لگا ہوا ہے، یا آپ ایسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں کہ وہاں کے نیچے جھکنا مشکل ہے، آپ کی کمر میں تکلیف، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ کیا کریں کہ آپ اس طریقے سے لے کر یہاں پانی لے کر، یہ جو پانی ہاتھ میں آئے گا اس کو یہیں پر ڈال دیں. یہ جو پانی آئے گا اس کو یہیں پر ڈال دیں اچھی طریقے سے. اور پہلے بہترین طریقہ میں نے ذکر کیا تھا، پہلے پورے حصے کو آپ اچھی طرح تر کر لیں پورا اچھی طریقے سے. پھر اس کے بعد چلو میں لے کر اس طریقے سے پانی ڈال سکتے ہیں، اور یا تو نلکے کے نیچے پورا دھو سکتے ہیں. یاد رکھیے جو ہم چلو میں پانی بھر کر، میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ سنت طریقہ نہیں ہے. ہاں یہ طریقہ اس لیے بہتر ہے کہ پانی اوپر اچھی طریقے سے بہ جاتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس سنت یہ سمجھتے ہیں یہ سنت طریقہ، اس کو کرنے کی وجہ سے وہ اکثر جو ہے یہ حصہ خشک ہو جاتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں، پانی بھرتے ہیں ایسا کرتے رہتے ہیں، یہ یعنی کہ پانی بھر لیا ایسا کرتے ہیں ایسے، بس یہ پانی ہو. بھائی یہ سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ آپ پورا حصہ 3 مرتبہ دھونا کیا ہے، یہ سنت ہے. اور اس کے بعد کیا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرنا. اب سر کا مسح کرنے کا کیا سنت طریقہ ہے، سر کا مسح کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ تر کیے، تر کرنے کے بعد اب آپ نے یہ کیا کیا، یہ 3 انگلیاں یہ ہے، ایک شہادت کی انگلی، ایک انگوٹھا ہے. تو آپ نے کیا کیا، یہ ایسا کیا، یہ 3 انگلیاں آپ پہلے یہ ٹچ کریں گے اوپر والے حصے پہ، پھر یہ انگلی جو ہے یہ کانوں پہ. اور اب یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے آپ نے استدبار یعنی کہ پیچھے بالکل یہ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. دیکھیں یہ 3 انگلی سے زیادہ نہیں لگے، یہ پیچھے پورا اس طریقے سے جائیں گے پیچھے پورا نیچے تک. اب آپ کی یہ انگلی رہ گئی اور یہ ہتھیلی. اب ہتھیلی کو آپ سے، یہ ہتھیلی جو ہے نا اس کو آپ سے لے کر آئیں گے. یہ طریقہ، یہ طریقہ ٹھیک ہے. آپ یعنی کہ پہلے استدبار 3 انگلی کو ٹچ کریں گے، یہ طریقہ. اس کے بعد پھر استدبار یعنی کہ پھر استقبال یعنی کہ آپ آگے کی طرف آئیں گے، یہ حصہ. یہ کیا ہے، اب یہ انگلی کی شہادت کی انگلی رہے گی، شہادت کی انگلی کانوں میں اچھی طریقے سے، پورے کانوں کا اچھی طریقے سے مس ہو جائے گا. اب انگوٹھا رہ گیا، انگوٹھا کانوں کے پیچھے آ جائے گا، ہاتھوں کی بیک ہوگی، یہ پیچھے اس طریقے سے. تو اگلا حصے کا مسا سنت نہیں ہے بلکہ پچھلا ہے. اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس سے فائدہ. اب اس کے لیے ذہن میں رکھیں، کانوں کے لیے الگ پانی بھی لے سکتے ہیں اور گردن کے لیے بھی الگ پانی لے سکتے ہیں، ہاتھ صاف کر کے، جس کی جتنی طبیعت جیسی ہو. لیکن سنت طریقہ یہ بھی ہے. تو آپ کو ناظرین کرام وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ تک الحمدللہ آج کی نشست میں بات ہوئی. تو مسا تک باقی انشاءاللہ پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت، اور اس میں بھی کچھ باریکیاں ہیں، مزید سنتیں ہیں. تو انشاءاللہ کل وضو کا مکمل طریقہ، وضو کے مکمل سنتیں انشاءاللہ کل بیان کریں گے. اور ناظرین کرام الحمدللہ یہ آپ تک پہنچانے کی میری کوشش کی جا رہی ہے تاکہ رمضان مبارک آپ کی زندگی کا یادگار رمضان بن جائے. تو الحمدللہ ہمارا سلسلہ یادگار رمضان، اس کی کئی الحمدللہ اس کے کئی جو ہے جہتیں ہیں، جس میں الحمدللہ رات کو ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. اس میں ماشاءاللہ آپ حضرات کو روزانہ کے اعمال، خاص اعمال اور وظائف پہنچ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ یومیہ مسنون دعا بھی پہنچ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دن میں یہ نشست بھی کرتا ہوں. شام کو افطار میں الحمدللہ صرف ہم دعا کرتے ہیں اور سحر میں صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو ناظرین کرام میری کوشش ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کا یہ یادگار رمضان بن جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس رمضان کو ہماری زندگی کا یادگار رمضان بنائے، اور ہم سب کو مل جل کر اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کمزوریوں کو بھی دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ تو تھے حقوق اللہ. حقوق العباد میں دیکھیں رمضان مبارک کا تیسرا روزہ ہے کہ آپ کے اندر صبر کی دولت پیدا ہوئی. کیا صبر آ رہا ہے آپ کے اندر؟ کیا آپ اپنے نفس کی ٹریننگ دے رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہیں ساری باتیں آپ نفس کی مان رہے ہیں. کیا واقعتاً اپنے آپ سے سوچیں کہ میں ہر بات ابھی نفس کی مان رہا ہوں؟ شیطان کو تو اللہ نے قید کر دیا. تو یہ اپنا محاسبہ نفس بھی کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام کچھ سوالات شامل کرتے ہیں.
سوالات تو ناظرین کرام میرے پاس کچھ طب کے حوالے سے آج سوال ہے کہ اکثر حضرات کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ جس کی بدولت جو ہے ہماری صحت بہتر رہے. تو حکمت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ اکثر کہہ رہے تھے کہ قاری صاحب حکمت کے حوالے سے بھی کچھ سوال جواب کی نشست رکھیں. تو میں نے کہا میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اتنا مشکل سے مجھے ٹائم نکالنا پڑتا ہے کہ کیا بتاؤں میں آپ کے لیے, بہت مشکل ہے. لیکن الحمدللہ میں آپ کو یہیں پر طب کے سوالات بھی اور فقہ کے سوالات بھی میں ساتھ ساتھ میں ذکر کر دیا کروں گا. فقہ میں سے ایک سوال سامنے آیا کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر وضو کر رہا ہے اور وضو کے دوران اس کو یاد آیا کہ مطلب یہ کہ اس کو یہ محسوس ہوا اس کے پیشاب کے قطرے آ گئے. اکثر لوگوں کو پیشاب کے قطروں کی شکایت ہوتی ہے. وہ کیا ہے, وہ اس میں ایک تو وہم کی شکایت ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے بچپن کے اندر, تو وہ کیا ہے کہ وہ وضو کرتے تھے اور وضو کے دوران پانی کی چھینٹیں لگ جائیں تو وہ وضو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ گیلا کر کے ان جگہوں پر ہاتھ مارتے تھے کپڑوں پر. تو میں ان کو کہتا تھا یار یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یار میرے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ اگر میں وضو کر رہا ہوں اور چھینٹیں لگ گئی تو اب وہ میرے کپڑے ناپاک ہو گئے. تو میں نے کہا گیلے ہاتھ مارنے سے پاک ہو جاتے ہیں. تو یہ کہ آپ نے ذہن کو تسلی, اس طریقے سے وہم کے شکار نہ ہو, اور باقی آپ کوشش یہ کریں کہ جن کو پیشاب کے قطرات کی شکایت ہے تو ان سے متعلق میں کل کی نشست میں بات کروں گا, کیونکہ آج ہمارے 40 منٹ پورے ہو گئے. تو ناظرین کرام میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے یہ عہد کیا کہ میں 40 منٹ سے زیادہ نشست نہیں کروں گا. تو آپ ناظرین کرام انشاءاللہ کل کی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالی. آئیے مل کر تھوڑے سے دعائیہ کلمات پڑھ لیتے ہیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین, یا اکرم الاکرمین, تیرے کرم سے, تیرے فضل سے, تیری توفیق سے ہم نے جو آج دین سیکھا سکھایا, یا رب العالمین اس عمل خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہماری نیتوں میں اخلاص کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما. مسلمانوں کو علم دین سیکھنے کا شوق, جذبہ اور استقامت نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ ہماری کمزوریوں کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ یہ تیسرا روزہ ہے, یا اللہ آج کے دن کے جو خاص اعمال ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی, اور یا اللہ ان اعمال کو اختیار کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جتنی کوششیں پوری دنیا کے اندر تیرے محبوب بندے بندیاں یا رب العالمین کوشش کر رہے ہیں مخلوق خدا کو تیرے محبوب کے دین سے جوڑ رہے ہیں, یا اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما. اور یا اللہ جو ہماری کوشش ہے اس میں بھی ہمیں بھی یا اللہ ہمیں بھی اس رمضان مبارک کے یا رب العالمین کوشش جو کر رہے ہیں, یا اللہ اس کوشش کو برابر فرما کر اس کا اجر و ثواب ہمارے والدین, ہمارے آبا و اجداد کو پہنچا. بالخصوص میری امی جان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ہمارے ناظرین و سامعین کے آبا و اجداد کی بخش و مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی ناظرین کرام میں بتاتا چلوں کہ روزانہ دن میں 2 بجے سے لے کر 3 بجے تک ہماری یہ نشست ہوتی ہے. 2 بجے سے لے کر 2:40 تک الحمدللہ ہماری نشست ہوتی ہے یو کے ٹائم. کبھی کبھار 3-4 منٹ لیٹ ہو ہی جاتا ہوں میں. اس کے علاوہ جو ہے ہماری نشست شام کو ہوتی ہے افطار. یاد رکھیے یہ یو کے ٹائم 2 بجے اور خاص طور پر پاکستانی ٹائم جو ہے وہ 6 بجے. اور اسی طریقے سے ہماری افطار ٹائمنگ جو ہے وہ 8 بجے یہاں یو کے ٹائم ہے, اور پاکستانی ٹائم جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا. افطار اس میں ہم صرف دعا کرتے ہیں, اور رات کو ہم جو ہے 12 سے 3 بجے تک الحمدللہ اس دوران ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. الحمدللہ 5 سپارے کمپلیٹ ہونے کو ہے. الحمدللہ یہ کتنا خوبصورت سلسلے کا آغاز کیا کہ آج الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً کتنی جگہوں میں حفاظ کرام نے ماشاءاللہ اس سلسلے کا آغاز کر دیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھ سے توفیق لی اور سب نے ماشاءاللہ اس کو فالو کیا. اللہ تبارک و تعالی سب کو استقامت نصیب فرمائے, سب کی کوشش کو قبول فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.